اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 19 رمضان المبارک کہ جس دن حضرت علی علیہ السلام کو مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کو ابن ملجم نے حالت نماز میں ضربت لگائی، تمام عالم اسلام مومنین شیعان حیدر کرار کو میں 19 رمضان المبارک ضربت علی کی تعزیت عرض کرتا ہوں۔ میرا موضوع حکمت علی ہے جو 19 رمضان 20 اور 21 تک چلے گا، 3 دن اس میں مولا علی کے فرمان بیان ہوں گے۔ آج کا جو میرا فرمان ہے مولا علی کا نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 54، جس میں امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا سب سے بڑا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل سے بڑھ کر انسان کا کوئی بھی بڑا سرمایہ نہیں ہے، یعنی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عقل ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حماقت سے بڑھ کر کوئی بھی فقر و فاقہ نہیں۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ادب سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بھی ورثہ نہیں ہے، یعنی سب سے بڑی وراثت انسان کی اس کا ادب ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مشورہ سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ انسان یاد رکھیں، انسان اپنی زندگی 2 طرح سے گزارتا ہے، یا حکمت کے تحت گزارتا ہے یا حماقت کے تحت گزارتا ہے۔ حکمت کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں قرآن مجید نے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہم نے جسے حکمت عطا کی ہے اسی کے لیے کثیر خیر عطا کی ہے، اور جو حکمت سے محروم ہے اور جہالت کی موت اور اس کے لیے رسوائی ہے۔ یاد رکھیں ائمہ معصومین، ائمہ اطہار علیہ السلام مبلغین حکمت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام مبلغین حکمت ہے۔ حکمت یعنی وہ اصول ہے کہ جن کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جو اٹل فیصلہ محکم چیز ہوتی ہے، جس میں تفرقہ، فساد، برائی، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر حکمت کے معنی جانے تو اردو ادب میں حکمت کے معنی جو ہے وہ علاج کے ہیں۔ مولا متقیان حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عقل ہے، اور وہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ فقیر تنگ دست ہوگا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوگی۔ یعنی ہماری نظر میں فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے چھت نہ ہو، دنیا کی آرائش کی سہولتیں نہ ہو، وہ دوسروں کا محتاج ہو، اسے ہم فقیر کہتے ہیں۔ لیکن مولا علی کی نظر میں مولا علی نے فرمایا فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے سب سے بڑا سرمایہ اس کی جو ہے وہ عقل ہے، سب سے بڑا جو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح کے مطابق عقل کے معنی کیا ہیں، اور نہج البلاغہ کے مطابق عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل یعنی جس میں جہالت، حماقت، فساد، تفرقہ، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، جس میں محکم اٹل فیصلہ ہو، زندگی گزارنے کے اصول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ حکمت کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، حسنہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کریں، حکمت کے ذریعے لوگوں کو بلائیں اور ان کی ہدایت کریں۔ حکمت زندگی کے اصول اور اصول دعوت اور اصول دین ہے۔ حکمت کے تحت جو زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ حکمت زندگی گزارنے کے اصول ہے۔ اس کے مخالف ہے حماقت، جو حماقت کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے وہ برباد ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ حماقت کا دوسرا معنی ہے جہالت، یعنی انسان جاہل کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، جہالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جسے معلوم ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، جس کی عقل کام نہ کرے، اسے کہتے ہیں جہالت۔ حماقت کے تحت اپنی زندگی گزارتا، پاگل پن جو ہے اپنی زندگی گزارتا۔ ائمہ معصومین کے کئی ایسے فرمان ہیں جن میں انہوں نے بتایا کہ
عقل کے مخالف جو چیز ہے وہ ہے جاہل، یعنی جاہل اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، وہ غیر معقول کام کرتا ہے، غیر ضروری کام کرتا ہے، یعنی اسے معلوم ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں، حماقت، جاہل ہے، جاہل کی طرح کام کر رہا ہے، عقل کے بالکل مخالف وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، حماقت سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، حماقت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے مولا متقیان حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا سرمایہ انسان کے لیے اس کی عقل ہے، عقل کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور وہ فقیر ہے انسان جس کے پاس عقل نہیں، یہ زندگی گزارنے کے اصول۔ پھر مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ادب انسان کے لیے سب سے بڑی وراثت ہے، ادب۔ ہم وراثت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے خاندان سے، ہمارے آباء و اجداد سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ ہوتی ہے وراثت، جو ہم آگے آنے والی نسلوں میں منتقل کر کے جاتے ہیں، انہیں دے کے جاتے ہیں مرنے سے پہلے۔ مولا علی نے اسی اہمیت اتنی کیوں دی؟ ہم کہتے ہیں ایک ادب ہوتا ہے، ایک با ادب ہوتا ہے اور ایک بے ادب ہوتا ہے، یعنی ہم کے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ با ادب ہو جاؤ، بے ادب سے دور ہو جاؤ، بے ادب نہ بنو، با ادب بنو، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت، یعنی ہمیں جو آباء و اجداد سے ملے، جو وراثت میں ملے، کچھ ایسے ہوتے ہیں آباء و اجداد سے ہمیں جائیداد ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، مال و دولت ملتی ہے، گھر ملتا ہے، جگہ ملتی ہے، کئی مختلف چیزیں ہم اصطلاحیں نکالتے ہیں جو آباء و اجداد سے ہمیں ملتی ہے۔ امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ سے، آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے جو آپ کو ملتا ہے، جو حاصل ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی وراثت، ورثہ۔ اور مولا علی نے فرمایا جو حقیقت میں آپ کو ملتا ہے آباء و اجداد سے، ماں باپ سے، وہ ہے ادب، جو آپ کو آباء و اجداد سے ملتا ہے، جو آپ آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں، مرنے سے پہلے آپ منتقل کرو، وہ ہے ادب۔ ادب بہترین چیز ہے جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں، آپ کی نسل کی پہچان ہے۔ ادب کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی بڑے کو سلام کر دینا، کسی بڑے کے احترام میں کھڑے ہو جانا، استاد ہے اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا، اس کو سلام کرنا۔ ادب صرف یہ نہیں ہے آپ کسی کو سلام کریں یا اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، ادب یہ ہے کہ آپ اس کی بات بھی مانیں، احترام کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی مانیں۔ اس کی مثال ویسی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی استاد بیٹھا اور آپ اسے کہیں کہ میں آپ کو بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، اور استاد آپ کو کہے کہ میرے لیے جا کے پانی لاؤ، تو آپ کہو کہ میں پانی نہیں لاؤں گا لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں، تو یہ چیز ادب نہیں ہوتی۔ ادب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اس کی بات بھی مانیں، والدین کا، استاد کا، جس کا بھی آپ ادب کرتے ہیں اس کی آپ بات مانیں، اس کا احترام کریں، یہ ہے ادب۔ قرآن اصطلاح میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ادب کیا ہے؟ ادب وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، ادب کے ذریعے ہی انسان کی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بنتی ہے۔ اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا کہ حسنات کرو، حسنات اختیار کرو، یعنی حسنات ہی بہترین اور بڑی، حسنات ہی بہترین چیز ہے، اور حسنات ہی آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین سے جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ ہے ادب، ادب اختیار کرو۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی عملی زندگی سے ہی ہمیں بہت ساری نمونے ملتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ مولا علی نے پوری زندگی عبادت کی، بہت زیادہ عبادت کی جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور مولا علی علیہ السلام کا فرمانا، مولا علی فرماتے ہیں کہ اے خدا، مجھے تیری جنت سے زیادہ تیری مسجد میں بیٹھنا، تیرے گھر میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ مولا علی کا چاہنے والا رات کے کسی پہر جا رہا تھا، رات کے اندھیرے میں، کوفہ کی تنہا اندھیری رات کی گلیاں تھیں، کہتا میں گزر رہا تھا تو مجھے کسی شخص کی مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی مسجد میں رو رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ شخص اس طرح رو رہا تھا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا۔ کہتا جب میں نے مسجد کے اندر دیکھا تو مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام خدا کی عبادت کر رہے تھے اور رو رو کے عبادت کر رہے تھے۔ کہتا جب میں نے دیکھا مولا علی علیہ السلام کی چیخ نکلی اور مولا علیہ السلام زمین پر گر کے میں گھبرا گیا۔
گھبراہٹ میں زہرا کے دروازے پر آیا. میں نے بی بی سے کہا کہ میں نے علی کی ایسی حالت دیکھی. تو بی بی نے کہا کہ تم نے آج دیکھی؟ میں روز مولا متقیان کی یہ حالت دیکھتی ہوں. یہ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہے. ہمیں مولا علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے. اور آج خدا کی لعنت ہو ابن ملجم پر کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں، حالت روزہ میں مولا علی علیہ السلام کے سر پہ تلوار کا وار کیا کہ جس میں مولا علیہ السلام زخمی ہوئے اور 3 دن مولا علی علیہ السلام زندہ، مولا علی علیہ السلام تکلیف میں رہے 3 دن تک اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. یہ مولا علی علیہ السلام کی ثقافت ہے، مولا علیہ السلام کی عظمت. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے ویڈیوز میں، مجالس میں آپ کو یہ آگے ذکر کروں گا. دعا ہے رب کائنات ہمیں حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں نصیحتیں کی ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عزاداروں کو، اور 21 رمضان آ رہی ہے، اگر جہاں بھی مجلس ہے عزاداری ہو، اللہ تعالیٰ شیعہ حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کرونا وائرس کو جڑ سے ختم کرے. اللہم صلی علی محمد.